بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں میرے دوست احباب؟ امید کرتی ہوں اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے اور دین و دنیا کی دولت سے مالا مال کرے، دین و آخرت کی خوب خوشیاں عنایت فرمائے۔ تو جی میری روٹینوں کا آغاز ہو گیا۔ یہ پہلے تو سب سے پہلے دیکھیں میرے چنو منو، اور یہ دیکھیں میں رات کو کام کرنے گئی تھی ایک جگہ فیشل وغیرہ کرنے کے لیے، وہاں سے 3 بجے میں فارغ ہوئی تو یہ دیکھیں کتنی آسمان سے اسموک گر رہی ہے۔ تو میں نے تو پہلی دفعہ اپنی پوری زندگی میں نے پہلی دفعہ دیکھی، آپ لوگ بھی دیکھیں۔ بس استغفر اللہ جو نہ ہو جائے وہ کم ہے۔ پنجاب سائڈ دیکھا کرتے تھے، میں نے اپنے ابو سے پوچھا، میں نے بولا ابو تم نے کراچی میں کبھی دیکھا ایسا منظر؟ کہنے لگے نہیں، اتنی دھند تھی۔ یہ اوس نہیں ہے، یہ آسمان سے اسموک گر رہی ہے، یہ دیکھیں۔ کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کچھ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن بہرحال میں نے پہلی دفعہ یہ نظارہ دیکھا۔ ڈر بھی لگ رہا تھا بھائی، جو ایمان والے لوگ ہیں وہ ڈریں گے، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ لطف اندوز ہوئیں گے۔ تو بس یہی ہے، اللہ سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے۔ تو آج کی میں خاص بات یہ کرنے جا رہی تھی، یہ آپ اسموک بھی دیکھتے جائیں اور میری بات پر بھی غور فرماتے جائیں۔ رمضان آ رہے ہیں تو رمضان کی زیادہ تر لوگ تیاری یہی کرتے ہیں کہ بس رمضان آ رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہوتی ہے، سب کو ہی ہو رہی تھی، سب مسلمان ہیں، اور سب کے دلوں میں چاہے کوئی اللہ کو یاد کرے نہیں کرے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کے دل میں رہتا ہے، اور ہر کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرتا ہے نا؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے نا، ایسے ہم بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں دل کے کونے میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ تو بس یہ ہے، رمضان آ رہے ہیں، رمضان میں خوب عبادت کیجیے گا، جتنا ہو سکے قرآن پڑھیے گا۔ اور خاص بات یہ ہے کہ آج دیکھیں رجب کی 27 تاریخ ہے۔ یوں تو پورا رجب اور شعبان اور رمضان اتنی فضیلت ہے اس کی، لیکن یہ ہے کہ جیسی رمضان کا چاند دکھے نا، میں ریپیٹ کرتی رہوں گی، سب کو بتاتی رہوں گی۔ میں تو بھائی یہ کرتی ہوں جب سے مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ سورہ فتح ہے نا، آپ لوگ بھی سورہ فتح وہ مغرب کی نماز پڑھ کے قبلے رو کھڑے ہو کر 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پورے سال جو ہے آفتوں سے بلاؤں سے انسان محفوظ رہے گا، اور وہ پانی جو ہے اپنے سب گھر والوں کو دم کر کے بچوں کو پلائیں، سب گھر والوں کو پلائیں، اور گھر پہ بھی چھڑکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال جو ہے نا حفظ و امان میں رہیں گے۔ میں نے تو اس چیز کو آزمایا ہے، آپ بھی کیجیے گا۔ تو یہ پھر میں دوپہر کو کھانے وغیرہ کی تیاری کرنے میں لگی ہوئی تھی، تو میں نے پیاز لال کری، کھڑا گرم مسالہ ڈالا، اور یہ جو میں نے مرغا دکھایا تھا آپ کو دیسی مرغا، وہ میں نے ڈال دیا انڈیا میں۔ دیر ہو رہی تھی، میں نے اس کو پگھلایا بھی نہیں، دھو کر تو میں نے رکھ ہی دیا تھا۔ تو ایسی اب یہ دیسی مرغی جو ہوتی ہے نا وہ دیر سے گلتی ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا لہسن ادرک میں فرائی کر کے اور اس میں مسالے ڈالوں گی۔ اور میں یہ کوکر میں بنا رہی ہوں، کوکر میں بنانے کے باوجود بھی یہ جو تھوڑا سا نا اینٹھا پڑا ہوا تھا، اینٹ رہا تھا، کہہ رہا تھا میں نہیں گلوں گا بھائی، میں نہیں گلوں گا، میں نہیں گل کے دوں گا۔ تو میں نے بولا میں تجھے گلا کر چھوڑوں گی، تو دیکھ میں تجھے گلا کر چھوڑوں گی۔ آخرکار میں نے اس کو گلا کر ہی چھوڑ دیا۔ ہنس رہی ہے طوبہ، میں نے اس میں مسالہ ڈال دیا۔ اور بھائی میں ایک دیسی عورت ہوں اور واقعی میں انسان کو ایسے ہونا چاہیے، جو ظاہر ہے وہ باطن ہے، یہ نہیں کہ انسان اندر کچھ ہو اوپر سے کچھ ہو۔ اور میں دیسی طریقے سے جو ہے نا اب یہ کھانا بنا رہی ہوتی ہوں، اور جو لوگ کھانا بنانے والے ہوں گے وہ آئیڈیا لگا کر لیں گے، کچھ لوگ غلطیاں بھی نکالیں گے، کچھ لوگ بولیں گے بندی صحیح بنا رہی ہے۔ سیدھے سادے طریقے سے میں کھانا بناتی ہوں، صحیح بول رہی ہوں نا تابندہ میں؟ اور انسان کو سیدھے سادے طریقے سے ہی انسان کو کھانا بنانا چاہیے۔ جو نئی بچیاں ہیں وہ بلا وجہ کے لیے الجھتی ہیں، تو یوں تو اشاریہ نظام سے یہ چیز بتاؤ تو وہ چیز بتاؤ، سیدھا سیدھا ڈالو بھائی گھر کے اندر، جو بھی پیمانہ ہے جتنا ہے، انسان کو اپنا دماغ بھی چلانا چاہیے، نہ کہ سامنے والوں کو الجھاؤ۔ کبھی ہم ڈائجسٹوں میں پڑا کرتے ہیں، دیکھیں مرغا پھر بھی گل کے نہیں دیا، تو وہ اس میں ڈائجسٹوں میں پڑا کرتے تھے، کھانے پکانے کی ترکیبیں ہوا کرتی تھی ہے عظمیٰ ہے۔ اب وہ اس میں ایسی سی انگلش کے بھی ورڈز لکھے ہوئے ہوتے تھے، ایسی ایسی چیزوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے تھے مارکیٹ میں۔ اب تو ہر چیز اویلیبل ہے، ڈھونڈے تھا نہ ملے، پاگل ہوا کرتے تھے۔ تو آج بھی اسی طرح سے اب تو ہر چیز ہی ہے۔ یہ دیکھیں میں نے چھولے دکھائے تھے آپ لوگوں کو،
وہ میں نے رکھ دیے تھے، تو آج میں نے اس میں یہ ڈال دیے۔ دہی میں نے اس لیے نہیں ڈالی کہ ٹماٹر سستے ہوئے میں چھوڑ، اور ماشاءاللہ وہ اس میں سالن میں ہی، چکن میں ہی ذائقہ تھا۔ تو یہ ہے سیدھی سیدھی انسان زندگی لے کر چلے، اور ہم جینے کے لیے کھاتے ہیں، ہم کھانے کے لیے نہیں جیتے۔ کبھی بھی کھانے پہ انسان کو بھاگنا نہیں چاہیے۔ اب جیسے کہ رمضان آ رہے ہیں، ایک خاص بات یہ بھی ہے، ہمیں نہ کہ ہمیں یہ تیاری کرنی چاہیے، وہ فروٹ چاٹ بھی ہو تو پکوڑے بھی ہوں تو یہ بھی ہو تو ایکس ہو تو وائی ہو تو زیڈ ہو، ہے نا۔ تو ہمیں صرف یہ فوکس رکھنا چاہیے کہ ہمارے کو زیادہ سے زیادہ صرف اور صرف قرآن پڑھنا چاہیے، خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے، روزہ ادا کرنا چاہیے، اپنا جو ہے جتنا بھی ہو سکے اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ صحیح کہہ رہی ہوں بچیوں کہ غلط کہہ رہی ہوں میں؟ یہ میں نے مسالہ پیسا، اور میں تو بھائی آج بھی سل پہ کام کرتی ہوں، میں اپنا وہی دیسی طریقہ، اور کیا نام ہے، میں پیس کے نہیں رکھتی ہوں۔ مجھے جتنا ڈالنا ہوتا ہے وقت ضرورت میں اتنا ہی پیس کے اور رکھتی ہوں، ہاتھ کے ہاتھ ڈالتی ہوں۔ مجھے پیسا ہوا نہیں اچھا لگتا، خوشبو اڑ جاتی ہے۔ میں نے اوپر سے یہ دم پہ ڈال دیا، میں نے یہ گرم مسالہ بھی پیسا ہوا، اور یہ ہری مرچیں ڈال دی میں نے، ہرا دھنیا ڈال دیا۔ ایسے ہی ہونا چاہیے نا بندے کو، جو ظاہر ہے وہ باطن ہے۔ کوئی سی بھی چیز ہو زندگی کی، جو ہے نا انسان کو جو ظاہر ہونا چاہیے وہی باطن ہونا چاہیے۔ ایفیشنسیاں کیوں دکھائیں ہم، ہے نا۔ صحیح کہہ رہی ہوں نا میں، اور صحیح بول رہی ہوں نا۔ بس یہ میرا سانس پھولنا وہ ہو جائے، اللہ پاک میرے گلے صحیح کر دے۔ بس یہ جاتی ہوئی ٹھنڈ جو ہے نا مجھے پکڑ لیتی ہے۔ امی کو میں نے بولا کہ کیا کہتے ہیں امی، تم جو ہے نا جلدی جلدی روٹیاں بناؤ، بچوں کو کھانا دینا تھا۔ بیچاری میری امی آ گئی تھی، اللہ انہیں بھی جیتا رکھے رب العالمین۔ آج تو ان کی گردن میں درد ہو رہا ہے۔ ان کی کسی شاگرد نے ان کو کالر دے دی کہ استانی جی یہ کالر پہن لو، تو وہ ان سے پہنی ہی نہیں جا رہی تھی۔ تھوڑی سی دیر لیٹیں، پھر اٹھ کر چلی گئیں۔ تو یہ جی میرا سالن تیار ہے، میری ہنڈیا تیار ہے۔ کیسی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اپنا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا، اور میری جو غلطیاں ہوں وہ مجھے معاف کیجیے گا، اور مجھے بتائیے گا ضرور کہ ہاں میں کہاں صحیح ہوں کہاں غلط ہوں۔ میں بھائی اصل لائف میں بھی میں ایسی ہوں جیسے میں بول رہی ہوں نا۔ تو کچھ لوگ جو ہیں، میں بھائی میرے سے بناوٹ کر کے نہیں بولا جاتا۔ اب کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، مجھ سے بناوٹ کر کے نہیں بولا جاتا، اور بولنا بھی نہیں چاہیے۔ جو ہے انسان کی شخصیت۔ ابھی میں یہاں آئی ہوئی تھی عظمیٰ کے پاس اپنی، یہ میں نے چاول بھی بنائے تھے دوست کے پاس، میں وہی بول رہی تھی۔ میں نے بولا عظمیٰ کتنے پیارے دن ہوا کرتے تھے، ماضی کے دریچے، کبھی کبھی کوئی سے پروگرام دیکھ لو یا کچھ، ادب سے اتنا تعلق ہوتا تھا، اب تو لگتا ہے کہ ادب ہمیں چھو کر بھی نہیں گزرا۔ ایسے ہی ہو گئے ہم جو ہے نا بیکار کے بکواس سے۔ کتنے اچھے ہوا کرتے تھے ہم لوگ، کیا خدا کی قسم کہ میری جو ہے خوبیاں زمانہ رفتہ رفتہ کھا گیا۔ کبھی ہم بھی خوبصورت تھے، ہے نا، اس کی غزل تھی نا، نیرہ نور کی، اللہ جنت نصیب کرے یار۔ واقعی ماضی کے دریچے، آج کی نسل کیا جانے ان چیزوں کو۔ بہرحال پھر میں کاموں میں لگ گئی تھی، برتن وغیرہ دھوئے، صفائیاں وغیرہ کری۔ کیا غزلیں پڑھا کرتے تھے یار، کیا شعر و شاعری کیا کرتے تھے، کتنے مزے کے دن ہوتے تھے عظمیٰ، ہے نا، کتنا لطف اندوز ہوئے ہیں۔ یقین کرو کہ غربت بھی ہوتی تھی، محنت بھی کرتے تھے، انتھک محنت کرتے تھے، ہے نا، لیکن یار بڑے مزے کریں۔ راتوں کو کاٹ چوب لے کر میں بیٹھ جاتی تھی، بچے بھی گود میں ہیں، دودھ پلا رہی ہوں، کر رہی ہوں، اور بچے سو گئے، میاں سو گیا، دیکھ رہی ہوں، چپکے آنکھیں بند ہو گئیں لوگوں کی، لائٹ بند کر دی، پھر جلدی سے سیور جلایا۔ سیور کہاں ہوا کرتے تھے، ہاں ٹیوب لائٹیں تو تھیں یہاں، اور صحن میں ٹیوب لائٹ بچھا کے تو میں وہ کاٹ چوب لے کر بیٹھ گئی ہیں، پوت کی سوئی میں دھاگا یوں ٹھک کر کے ڈال لیا کرتے تھے۔ صبح کام والا آئے گا، اس کو کام دینا ہے بھائی۔ اب تو کہہ رہی ہوں نا، میری ساری خوبیاں زمانہ رفتہ رفتہ کھا گیا۔ کیسے مزے سے جایا کرتے تھے، گھومنے پھرنے بھی جا رہے ہیں، وہ تھوڑے پیسے کما رہے ہیں، اللہ نے اس میں بھی برکت دی ہوئی تھی، اور اللہ نے برکت تو ابھی بھی دی ہوئی ہے، انسان سمجھے یا نہ سمجھے، ہماری خواہشاتیں بڑھ گئی ہیں۔ پہلے تو کوئی سی چیز خریدنا اتنا مشکل ہوتا تھا، ترستے تھے چیزوں کو جو ہے نا۔ اب تو کوئی سی چیز خریدنا کوئی مشکل نہیں ہے، پیسہ پھینکو تماشا دیکھو۔ ابھی ایک چیز خراب ہو جاتی ہے، ہم فٹافٹ دوسری وہ اویلیبل کر لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، جتنی آسائشیں ہو رہی ہیں زندگی کی لذت ختم ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے 40 نشانیاں بڑی بڑی،
جس میں سے ویسے تو میں بھول گئی ہوں، یاد کروں گی آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، لیکن ایک دو یاد رہ گئیں کہ نماز کی اور زندگی کی خوشو ختم ہو جائے گی۔ میں پتہ ہے میں یہ سوچتی تھی کہ اللہ زندگی میں وہ مزہ نہیں ہے، زندگی میں وہ مزہ نہیں ہے۔ میں صفائیاں کرتی جا رہی ہوں، آپ کو بتاتی بھی جا رہی ہوں، وائس اوور دے رہی ہوں میں نا، تو شور بہت ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے میں اس طرح سے کر رہی ہوتی ہوں۔ تو کیا بول رہی تھی میں؟ ہاں، قیامت کی نشانیوں کو میں بتا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا نماز کی اور زندگی کی خوشو ختم ہو جائے گی، تو ہے نا، اور واقعی میں بڑے بوڑھے بھی صحیح کہتے تھے کہ ہاں جوانی کی عبادت اور جوانی کی کمائی یہ کام آتی ہے۔ واقعی میں آپ دل چاہتا ہے کہ اللہ پھر سے دوبارہ ویسی ہو جائیں۔ یہ دیکھیں بلی کے بچے میرے جو ہے نا، کہ ان کو میں نے نکالا، یہ ان کی نئی اپڈیٹ ہے، وہ دے رہی ہوں میں۔ تو بلی میڈم آئیں، ان کو کیا نام ہے جو ہے نا، وہ سمجھی میرے بچوں کو پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں، اب دیکھیں اٹھا کے لے کر جائیں گی۔ تو واقعی میں جوانی کی عبادت اور جوانی کی کمائی کام آتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ واقعی میں خوب کریں عبادت، ہو سکتا ہے کرتے ہیں لیکن وہ والی طاقت ختم ہو گئی یار۔ اب جو ہے نا دل تو بڑا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن ہمارے کام دھندے ہی نہیں ختم ہو رہے ہوتے، پھر رات ہوتی ہے تھک جاتے ہیں۔ لیکن شکر ہے اللہ کا، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اپنی بندگی میں لیا ہے، اور اللہ پاک سب کو اپنی بندگی عطا فرمائے رب العالمین، ہر کسی کو۔ ہاں جی، تو یہی تھا میرا آج کا سبق، ہے نا۔ اور کیا بیان کروں، سوچ رہی ہوں کہ کیا نام ہے اچھی اچھی باتیں بتاؤں کہ انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تو آج ذرا سا میرے کو سکون تھا تو میں نے بولا کوئی اچھی، کیونکہ روزمرہ کی زندگی کا یہ سارا کچھ تو یہ چلتا ہی رہتا ہے، اور کیا کیا روزمرہ کی روٹینوں کے بارے میں بتائیں۔ بندہ بات کرے تو پھر بندہ وہ بات کرے نا کہ واقعی میں کہ کسی کی میری ایک بات کا کوئی نقطہ کسی کے دماغ پہ اگر چپک جائے تو شاید کسی کی زندگی سنور جائے، ہے نا۔ صحیح بول رہی ہوں نا میں، کہ وہ کہتے تھے نا ہمارے بڑے بوڑھے کہ بڑوں میں بیٹھو تو کچھ لے کر اٹھو، اور چھوٹوں میں بیٹھو تو کچھ دے کر اٹھو۔ اور ہمارے استاد بھی کہتے تھے کہ بچہ بھی بولے تو اس کی پلو سے باندھ لو، اچھی بات۔ تو اور پتہ نہیں قبولیت کا کون سا وقت مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ہمیشہ انسان کو منہ سے اپنے اچھے الفاظ ہی نکالنے چاہیے، اور ہمیشہ سب کو دعائیں دینی چاہیے، پتہ نہیں کون سا قبولیت کا وقت ہے۔ تو بس اللہ پاک سب پہ رحم و کرم عطا فرمائے۔ پاکستان کے بارے میں بھی ایک ذکر کرنا ہے، میں نے سنا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اختتام کرتی ہوں اپنے ولاگ کا، نئے ولاگ کے ساتھ ملوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستان زندہ باد۔